شوال کا مہینہ شوال کی 6 تاریخ کو کفر اور اسلام کا اقتمار کا ہویا جو جنگ احد کے نام کے معروف ہے۔ چونکہ میدان بدر اندر کفار مکہ کو بڑی شکست ہوئی، اور کفار مکہ ادا انتقام اور بدلہ لینے واسطے بڑا ہی انتظام اہتمام کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد اندر مکہ معظمہ کو نکلے، حضرت علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ کفار مکہ بھی آگے حضرت الاسلام نے صحابہ کرام کو فرما دیتا کہ تسی احد پہاڑ والی سیڑ مان لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احد پہاڑ والی سیڑ ملی، یعنی سمجھو کہ بیک تے احد پہاڑ سامنے دشمن دی فوج ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے لشکر دی آپ نے تشکیل اس طرح دی، کچھ صحابہ کرام کا دستہ دائیں طرف کھڑا کر دیتا اور 50 بندے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی امارت اندر جتھے مدینے والی سائڈ تے احد پہاڑ ختم ہوتا ہے، اگے وادی ہے یعنی برساتی نالا بہت بڑا، اس تو اگے پہاڑی ہے جنہوں جبل عینین کیا جاتا ہے، لیکن جنگ احد تو بعد یہ نام ہون تک جبل رومات ہے۔ اس پہاڑی تے آپ نے 50 بندے مقرر کر دیتے جنہ دا تیر چلان دا بڑا ہی نشانہ سی۔ فرمایا سانو فتح ہوئے یا شکست ہوئے تسی یہ درہ نہیں چھوڑنا، تاکہ ایسا نہ ہوئے اسی کفار دا تعاقب کردے ہوئی ہے اور کفار پہاڑ دی بیک تو آکے تے ساڑی پشت اچانک تے حملہ نہ کر دے۔ جنگ شروع ہوئی، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی دلیر انسان سن، شروع تو ہی انہاں کا مسئلہ سی شکار کرنا، سیر کرنا، آغاز تو ہی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جنگاں کے اندر بہادری اور انہاں دی جرت پھر شہادت بیاس کرنا، پہلے میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نسبی تعارف کرانا۔ سردار عبد المطلب جو کہ انہاں دی متعدد ازواج سن، سارے جو اللہ نے اولاد بخشی سی، تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی والدہ حالہ
اور نبی کریم علیہ السلام دی والدہ جناب آمنہ اے آپس اندر سکے چچا ذات پہنا سا ساڑی بولی اندر تایا چچا لیکن عربی اندر باپ کا بڑا بھائی چھوٹا بھائی اودے کے لفظ عام ہی بولیا جائے گا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آخر یار انہوں سیٹ کرو 5 بجے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عبدالمطلب جس ویلے اپنے بیٹے سردار عبداللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی آپ دے والد گرامی دا رشتہ پوچھیا بنو زہرہ قبیلہ جڑا چھٹی پشت میں جا کے سارا ایک خاندان بن جاندہ ہے قریش نے بنو زہرہ دا سردار وہب اور وہب دا بھائی ہے وہیب وہب دی بیٹی آمنہ وہیب دی بیٹی ہے حالہ جناب آمنہ جو کہ وہب دی بیٹی ادنا نکاح کیتا اپنے بیٹے عبداللہ دا اور انہاں دی چچا نال حالہ بنت وہیب نال سردار عبدالمطلب نے خود نکاح کیتا یعنی نبی پاک علیہ السلام دا امیر حمزہ نال دورہ 13 رشتہ ہے ایک ایوے نبی علیہ السلام دے سکے چچا ایک نبی علیہ السلام دے خالہ دا بھائی بھی نے تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی نے ابو لہب دی لونڈی سویبہ انہیں امیر حمزہ نے بھی دودھ پہ لایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی دودھ پہ لایا اس لئے ہم 13 رشتہ ہے نبی رحمت علیہ السلام دا جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دینا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چونکہ میں عرض کیتا ہے انہوں شکار دا بڑا ہی شوق سی شروع سی نشانہ بھی بڑا سی اکثر شکار تے جایا کرتے سن تے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ دے وحی دا آغاز ہویا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے کفار آپ دی مخالفت پہ کر دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا تے توحید پہ دن دینے امیر حمزہ نو کوئی ان باتاں نال غرضی نہیں وہ اپنے مسئلے اندر مصروف سیر و تفریح شکار وغیرہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ دے چوفینے جڑی جگہ جتھے طواف کیتا جاندہ ہے انہوں کیا جاندہ ہے مطاف قریش مکہ اکثر ٹائم نکال کے مطاف دی کسی مقام تے بیٹھ جایا کرتے سن سردار جمع ہوندے انہاں دے لوگ ماتحت بھی آ جاندے مختلف مشورے کر دے یا مختلف باتاں کر دیتے بیت اللہ دا دعا بھی کریا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا دعا کرنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام ایک مقام تے رکے نے ابو جہل جڑا کہ شروع تو ہی اسلام دا دشمن سی اے آیا تے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں گندیاں گالیاں دیندہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیتا نبی پاک علیہ السلام واپس اپنے گھر چلے جاندے نے کیونکہ صفا پہاڑی بالکل بیت اللہ دے قریب ہے صفا پہاڑی دے اتے عبداللہ بن جدعان دا مکان عبداللہ بن جدعان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دے والد ابو قحافہ
ابو قحافہ دی خالہ دا پتر سی عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان دی لمبی نے اپنے گھر دی دیوار تو یہ سارا منظر دیکھیا. چونکہ پہاڑی ذرا اونچی جگہ تے سی تو سارا منظر دیکھ رہی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شیطان تو واپس آیا کر دے رستے دے اندر جنہ کو بندہ ملتا ملاقات کر دے مصافحہ کر دے پھر سدھے بیت اللہ جان دے بیت اللہ دا طواف کر کے تے پھر اپنے گھر داخل ہویا کر دے نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آ جائے نے تے اے عبداللہ بن جدعان دی لونڈی نے امیر حمزہ نو خاطب کر کے کیا یا ابا امارہ لو رأیت مالک ابن اخیک مالک ابن اخیک من ابی الحکم آنفا وجدہ ہاہنا فآداہ وشتمہ وبلغ منہ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دیئے اے ابو امارہ چونکہ حضرت امیر حمزہ دی دو کنیتا سن ابو امارہ تے ابو یالا انہوں کہ دیئے ابو امارہ کاش تھوڑی دیر پہلے آندو تے آکے اپنے پتیجے دی بے بسیدہ منظر دیکھ دو. ایتھے تیرا پتیجہ سی ابو جان نے تیرے پتیجے نو بڑیاں گندیاں گالیاں دیتیاں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. میں دیکھے اس بیچارے نے کوئی جواب نہیں دیتا بے بسیدے عالم دے اندر واپس ہو گیا ہے. جس ویلے انہیں یہ بات سنائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون جوش ماریا چونکہ پتیجہ سکا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بات سنتے نے فاحتملا حمزہ الغضب اسے ویلے امیر حمزہ غصے میں جا جاندے نے تے اتھو سیدھے چلے جاندے نے مطاف دے اندر رستے اندر کسے بندے نہ ملاقات بھی نہیں کرتے سیدھے مطاف تے چلے جاندے نے. ابو جان جڑا مجلس دے اندر بیٹھا ہویا ہے حضرت امیر حمزہ دے حق دے اندر گمان ہے چونکہ شیطان تو آئے نے کمان جدے اندر تیر چڑھا کے جل چلایا جاندہ ہے ایک کمان ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ دے ہاتھ اندر چاندیاں سار کمان دا کنارہ مارے ابو جان دے سار اندر تے نال کہندے نے تیری جرت کیویں ہوئی کہ تو میرے پتیجے نہ ایسا سلوک کرے. آخر کر جس ویلے ایک نعرہ ماریا تے اسے ویلے اُدی قوم دے لوگ کھڑے ہوندے نے بنو مخزوم قبیلے دے لوگی کھڑے ہوندے نے کہندے نے فقالو ما نراکا یا حمزہ تو اللہ قد سباتا. اے حمزہ ایک ہی معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تو اتنا غصہ کر لیا کیا تمہیں کتے بے دین تیری ہو گیا. قد سباتا سبا سابی کہتے سن جیڑا اپنے باپ دادے دے دین نو بدل لے انہوں مکے والے کہتے سن سابی کہتے نے سباتا تمہیں محمد اسلام دے پیچھے لگ گئے تمہیں کتے سابی تیری ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے سوچیا نہیں نہ میرے پیغمبر دا دین سنیا نہ آپ دی دعوت نو سنیا بس غصے اندر آکے رشتے دے جوش میں جا کے تے فرما دے نے ما یمنعونی وقد استبان لی منہ ذالک انا اشہد انہ رسول اللہ. فرما دے نے جدو حق میرے سامنے ظاہر ہو گیا پھر کون ہے میرے روکن والا. جاؤ میں توڑے سارے اندے سامنے کلمہ پڑھنا میں گواہی دینا
کہ میرا بھتیجا محمد اللہ دا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے دنوں کلمہ نہیں پڑھیا کیونکہ دین سنیا ہی نہیں، صرف انہوں نے ضد میں جا کے ایویں ذرا گل ذہن چ رکھیا نے۔ کئی ایسے بندے نے جڑے غصے میں جا کے دین قبول کر لیندے نے، بعد میں پھر سوچتے نے اللہ نے حقیقی دین عطا کر دیتا ہے۔ اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بھتیجے دی محبت دے اندر جس ویلے کلمہ پڑھ لے آئے اور بات را توجہ فرمایا نے فَمْنَعُونِي إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، جے تسی سچے ہو ہمت ہے تے مینوں منع کر کے بخاؤ۔ میں انہاں دا کلمہ پڑھ لے آئے، جس ویلے کلمہ پڑھ لیا تے سارے حیران ہو جاندے نے، اسی تے کہنے سا حمزہ ساڈا ساتھی ہے، ہن اے وی ایڈا دلیر تے بہادر تے جرأت والا بندہ، اے وی اودا ساتھی بن گیا، ہن معاملات خراب ہون گے۔ آخر ابو جہل بولیا، حالات نو بھانپ جاندا ہے، کہندا دعو ابا امانتہ فإنی واللہ لقد سببت ابن اخی سبا کبیہا، کہندا چھڑ دیو ابو مارا نو کچھ نہ کہنا، ٹھیک ہے میں دے بھتیجے نو بڑیاں بریاں گالیاں کڑیاں نے، او خیرت تے جا کے نے مینوں ماریا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے، چونکہ دن دا پچھلا ٹائم سی، گھر چلے گئے نے تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہن شیطان میرے دل اندر وسوسے دے خیالات پیدا کر لگا، رات ساری میں وسوسے خیالات میں گزاری۔ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان آیا یعنی وسوسے پیدا کر لگا، کی کہتا انت سید قریش اتبعت هذا الصابی وترکت دین آبائک للموت خیر لک مما صنعت۔ اے حمزہ، اور شیطان خیال پیدا کر رہا دل اندر، حمزہ کو تے قریش دا سردار ہے، سردار دا پتر ہے، ایک ہی کیتائی شابی دا کلمہ پڑھ لے آئی، شابی دا کلمہ پڑھ کے دے اپنے باپ دا دے دین نو چھوڑ دیتا ہی، اے تو کی کر بیٹھا ہے روتے تیرا مر جانا بہتر سی۔ اور بات دے توجہ کر دے نہ آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور اللہ دے کے دعا کر دینے کہ دینے اللہم ان کان رشدا فجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جڑا میں دین اختیار کیتا کلمہ پڑھیا ہے، اگر تیرے نزدیک دین سچا ہے، یہ دی سچائی میرے دل اندر ڈال دے، تے جے دین جھوٹا ہے تے میں کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کر دے میں کسی طریقے نہ دین دے بھی جو نکل جاؤں، کیونکہ میں انہاں سارے آدھے سامنے کلمہ پڑھ لیا، اگر میں انہوں پھروں گا تے انہاں لوگاں نے تانے بھی بڑے تھے نے۔ حضرت امیر حمزہ نے دعا کی دیئے اللہ دے اگے، فرماندے نے راہ ساری میری ان خیالات دے اندر گزر جاتی ہے، حتی اصبح فغدا علی رسول اللہ۔ دن چڑھیا، فرماندے نے میں دن چڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دی اندر پہنچنا ماں تے جا کے گئی نا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اے معاملہ بڑے ہیں، اس طرح میں ابو جہل نو جا کے ماریا تیری وجہ تو تے اتھے میں غصے نہ کلمہ پڑھ لیا،
اے میرے بھتیجیا ہن دسنا بڑے ششو پنجم دا بڑا میں پریشان ہاں دسنا دا کی حل کیتا جائے ہن کی دا حل کراں کی کراں میرے اپنے دین دی خبر دے کیڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فسطرہ ووعظہ وخففہ وبشرہ وبشرہ فألقى الله في نفسه الإيمان نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا دے سامنے قرآن پڑھیا ہے قرآن اپنا اثر دکھا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا دے سامنے قرآن پاک پڑھیا اسلام دیا خوبیاں بیان کی دیا نے اسلام اندر آخوبی ہے آخوبی ہے آخوبی ہے آخوبی ہے خوبیاں بیان کی دیا نے اسلام دیا پھر میرے پیغمبر نے قرآن پاک پڑھیا پھر نبی پاک نے اللہ دے ذابان کو ڈرایا پھر کیا کہ دے تین مالا دوگے پھر اللہ کے دے بدلے اندر جنت عطا کر دے گا جنہوں میرے پیغمبر نے اچھے طریقے نہ ترائے دینار دین سمجھایا ہے تے اللہ پاک نے حضرت امیر حمزہ دے دل اندر ایمان ڈال دیتا ہے تے ہن حضرت امیر حمزہ کی کہندے نے اشہدو انکا لصادق شہادت المصدوق والمعارف اے میرے بھتیجے ہن مینوں سمجھ آئی ہے تیرا دین سچا ہے ہن میں شہادت دینا گواہی دینا اس صداقتی تے اس معرفتی میں صداقت گواہی دے دینا ماں اس سچا دین ہے ہن باترا توجہ فرما دینا آلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جس ویلے دل دے اندر ایمان آ گیا سینے وچ ایمان آ گیا دل دے اندر ایمان آیا سینے دے اندر ایمان آیا دے بعد مفسرین نے لکھیا ہے اس موقع پہ اللہ نے ایت اتار دی دیئے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور رب فہو علی نور من رب فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام او بندہ جدے ماں جدے سینے نو اللہ اسلام دے واسطے کھول دے وے شرح صدر کی ہے کہ دین دی ایک ایک لفظ دی تے ایک ایک مسئلے دی سمجھ آن لگ پوے اللہ سینہ کھول دے وے فرمایا او دے تے اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے تے اپنی سب تو بڑی رحمت کرتا ہے انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیتا ہے دین نو سمجھنا ایک ایک مسئلے نو سمجھنا اللہ اکبر اللہ اکبر دین دی سمجھ فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ وہ اپنے رب دی طرف نور تے آ گیا انہوں اللہ نے ایمان دے دیتا ہے ایمان دے دیتا ہے ہن باترا توجہ فرما دینا آلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اللہ پاک دے نامو ایمان بخشے آئے دین دی سمجھ آ جاندی ہے پھر اپنے ایمان دے اظہار دے کچھ شیر بول دے نے شیر جڑی مشہور گل ہے نا وہ اے وے امیر حمزہ نے ابو جان دا سر پھاڑیا کیونکہ ابو جان نے نبی پاک دا سر پھاڑیا سی تے واپس آئے اپنے بھتیجے کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جا میں تیرا بدلہ لے آندا ہے میں ابو جان دا سر پھاڑیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا چاچا
میں اس طرح راضی نہیں، پاویں تو سارا مکہ ہی اجاڑ دے، میں تے راضی ہوں تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ الفاظ مینوں کسے بھی صحیح سندرہ کتاب جو نہیں ملے کہ چاچے نے آکے نبی پاک نو کیا ہوئے کہ میں تیرا بدلہ لین دے، تے نبی پاک نے کیا پاویں سارا مکہ مار دے کلمہ پڑھ نہیں۔ جو روایت مستدرک حاکم دی معرفت الصحابہ اسد الغابہ اور انہیں روایت تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے، جڑی امام ابن محمد بن اسحاق تک ادھی توڑ تک سند صحیح ہے، محمد بن اسحاق تک تو عرض کر دیتا ہے چونکہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ایک سکہ تابعی اور مغازی دے امام ہوئے نے سیرت دے، تو خیر بات جڑی کر رہے ہیں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان لے آئے نے، میں عرض کر دیتا پہلا غصے دے اندر اسے اندر ایمان لے آئے نے، پھر اللہ پاک نے انہوں سوچ بھی عطا کر دیتی ہے، پھر حضرت امیر حمزہ اپنے ایمان کا اظہار انہاں شیروں دے اندر کر دینے، اللہ کا شکریہ ادا کر دینے، ایک دیکھینے حمد اللہ ہین خدا فوادی الاسلام والدین الحنیفی۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے میرے دل نو اسلام وال قائل کیتا اور دین حنیف میرے دل اندر آ گیا۔ الدین جاء من رب عزیز خبیر، فرمایا خبیر بالعباد بہم لطیفی۔ اللہ دا شکریہ ادا کرنے نے کہتے ہیں اے او رب اے او دین ہے کہ جڑا رب عزیز والوں آیا ہے، جڑا رب بندیاں دی خبر رکھدا ہے تے بڑا ہی بریک دین ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحتر دمو ذلت الحسیفی۔ اس رب دیاں ایتاں او دے احکام جدو ساڑے ول آندے نے تے جڑا بندہ سن لیندا ہے اللہ دے احکام تے ایتاں سن کے دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آوندے نے بے اختیار۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خوش ہوئے ایمان لے آنتے، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خوش ہوئے انہیں ایمان لے آنتے، خوش ہوئے ایمان دی خوشی دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پہ پڑھ دینے۔ ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ بڑے جرت والے دے بڑی ہمت والے جوان نے میدان بدر دے اندر انہوں نے کافرہ دے بڑے بندے مار دیتے نے۔ حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا چچا ہے تو اما بن عدی اجے ایویو تو مسلمان نہیں ہوئے، انہوں کا چچا بھی کافرہ والوں لڑن واسطے آیا، بڑا بہادر تے جنگ جوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو تلوار دے وار اندر انہوں میں ٹھیر کر دیتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم دا ایک غلام واشی بن حرب ایدہ نشانہ بڑا نیزے دا واشی نو کہندا ہے جس ویلے غلام نو نال لے کے آ رہا ہے، کدھر آ رہا ہے چنگے بہت دے بل آ رہا ہے، آدھیا کہندا واشی ایسے ہی بخاری دے لفظ نے ان کا تعلقہ حضرت واشی نے خود بیان کیتا فرماندے نے فقال علی مولا یا جبیر بن مطعم ان کا تعلقہ حمدہ بے امیہ فانت حر۔ اے واشی سن لے اگر تو میرے چاچے دے بدلے دے اندر امیر حمزہ نو قتل کر دے تے میں تینوں غلامی تو آزاد کر دیاں گا۔ اور آزادی دے لالچ اندر واشی بن حرب دا
کوئی دشمنی نہیں امیر حمزہ وہ تے غلام سی دشمنی تے سی مکے والے دی تے مسلمانہ دی مشرقین مکہ دی تے اہل اسلام دی وہ تے غلام ہے وقتہ وقندہ کی تو آ گیا دشمنی نہیں ایک کو لالچ ہے ایمی گھر میں ٹھہرا کے تو سمجھا رہے ہیں یہ اگے جا کے تو میں گڑی خاص کر سمجھانی ہے واشی بن حرب دی امیر حمزہ نال کوئی دشمنی نہیں صرف آزادی دے لالچ وچ امیر حمزہ نو قتل کرنا چاہتا ہے واشی بن حرب واشی بن حرب آیا جس میں جنگ شروع ہوئی ہے تے واشی بن حرب کا اپنا بیان ہے فرماندے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کے میدان میں نکلے نے ادھر مشرکین مکہ دے وچوں ایک سبا بندہ ہے سبا شین با الف عین سبا ایدی ماں ہے انمار ایک انمار مکہ دی رہن والی ہے ایک عورتاں دے ختنے کریا کردی سی عورتاں دا ختنہ اگے بھی عرب اندر ہے اور اسلام اندر اگے بھی ختنہ جائز ہے لیکن چونکہ سادہ معاشرہ عرب دے کئی تہذیب تو دور ہے جدوں کہ عرب دی تہذیب تے کئی ایسیاں چیزاں ساڑھے سامنے آندیاں نے اسی حیران ہو جاتے ہیں یار اے بھی مسئلہ شریعت کا اے بھی مسئلہ ہے چونکہ سادہ معاشرہ زیادہ متاثر ہے ہندو معاشرے کو بہت سارے رسم و رواج بہت سارا کلچر بہت ساری تہذیب جو سارے رگ اندر رچی ہوئی ہے غیرہ میں جنہوں اسلام دی کو چیز آنی ہے سانو بڑی اجنبی لگتی ہے اسی ہوتے اعتراضات اٹھا لینے ہیں جس طرح مردان دا ختن ہے عورتان دا بھی ختن ہے اگرچہ ساڑھے علاقے ساڑھے اینا علاقے جو دا رواج نہیں لیکن ہے یہ دیوان دا انمار بیبیاں دا ختنہ کریا کر دی سی یہ سبا نکلے ہے یہ آگے للکار دا کہتا ہے کو بندہ میرا مقابلہ کرنے والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دے من لوٹ دینے تے بڑے گسے نہ کہتے دے یا سباؤ یا بنا انمار مقطعات البصور اور لوکاں دے بیبیاں دے ختنے کرنے والی ماں انمار دیا پترا تینوں شرم نہیں آئی کہ میں لڑکان رہ پیا آخر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیتے سبا دی لڑائی شروع ہو جاتی ہے چونکہ سبا دی مکے والے ہونا بڑا جنگ جوتے بڑا بہادر بندہ ہے آخر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اللہ نے دیتے خالق کر دیتا ہے امیر حمزہ نے انہوں تلوار دینا قتل کر دیتا ٹھیر کر دیتا ہے پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ خوب پہ لڑ دینے بڑے کافرانوں واسطے جہنم میں لانے کیتا ہے لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لڑتے کافی ٹائم گزر گیا حضرت واشی بن حرب کہتے ہیں میں چونکہ اور منو کسی نہ غرض نہیں سی میں تے اپنی آزادی دے واسطے حمزہ نو قتل کرنا چاہنا سا فرماتے نے وقام دولے حمزہ دا تخت سخرت فلما تنا منی رمیتو بحربتی فعذب خاکی فی فنتہی حتی خرجت من بین ورقی کہتے ہیں جس ویلے لڑدیاں حمزہ اگے آ رہے نے میں پتھر دے پیچھے چھپیا جس ویلے میرے سامنے تاک اندر آندے نے میں بڑا نشانہ بن کے انہاں دی ناک دے اتے میں چھوٹا نیدہ مار دینا وا انہیں سورنا نیدہ مارے ہیں یہ نیدہ انہاں دی ناک دے لگ رہا ہے تھلے تک چیر دا جاندہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جاندے نے اور واشی بن
حرب کہندے نے بس میرا اینا ہی کم سی اینا کم سی اس تو بعد میں کوئی حرکت نہیں کی دیا فقان ذالک العہد بہی بس آئی میری ڈیوٹی سی اے اور صحیح بخاری دے لفظ ہے ہن اے تے جڑا نخیڑ کے میں دس رہا نا انہاں خود کیا بس میں اینا ہی کام کیتا ہے اس تو اگے نہیں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہاں صحیح بخاری میں بھی آندا ہے اور بھی کتاباں وچ آندا ہے شہدائے احد دا مسئلہ کیتا جاندا مکے والے کافراں نے عورتاں نے مرداں نے کئی شہیداں دا مسئلہ کر دیتا ہے کئیاں دے کان کٹ دیتے نے کئیاں دے نک کٹ دیتے نے لیکن جڑی گل مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ دی والدہ ابو سفیان دی بیوی ہند بنت عتبہ انہاں تے جڑا الزام لایا جاندا ہے لو جی ہندا نے کم کیتا کہ فاشی نو اپنیاں کناں دیاں مالیاں دے دیتیاں اپنے گلے دا ہار دے دیتا ہے جس ویلے واشی نو دے دیتا کہندی ہے واشی تو حمزہ نو قتل کرنا ہے میں نظر بندی ہے حمزہ دی کھوپڑی اندر میں شراب پا کے پینی ہے آخر کا جو قتل ہو گیا واشی یہ کر ایدہ کل پیڑ چاک کر ایدہ کلیجہ کٹ کے دے تے میں ایدے کلیجے نو چباواں پھر کلیجے نو چبایا نک کان کٹ کے گلے دا ہار بنایا کلیجے نو چبایا تے چبا کے اندر نہ نکل سکی باہر اگل دیتا نبی علیہ السلام نے دیکھیا آپ نے فرمایا اللہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے گوشتوں بچا لیا جہنم دی آگ تو یہ دو کتاباں اندر واقع ہے تاریخ ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق اندر البدایہ والنہایہ اندر اور دونوں دی اندر ہی یہ روایت منقطع ہے یعنی دونوں دے راوی بیان کرنے والے اس واقعہ تو 70-80 سال بعد جا کے پیدا ہوئے جنہاں نے واقعہ ویکھیا ہی نہیں یا تے کسی صحابی کو بیان کر دے تاں سی صحابی کو بھی بیان نہیں کیتا بعد والے نے آپ ہی بیان کر دیتا ایسی سند نو کیا جاتا ہے منقطع سند کٹی ہوئی سند اور ضعیف کی ایک قسم ہے یعنی ہنداں تے اصل فتح ہند نا ہند بنت عتبہ بن ربیعہ انہیں تے بہت بڑا الزام ہے کہ انہیں امیر حمزہ دا مسئلہ کیتا مسئلہ دا انکار نہیں مسئلہ ہویا ہے یہ دا انکار نہیں مسئلہ ہویا ہے لیکن یہ دا الزام ہند تے لانا یہ کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں کچھ لوگ نے جڑے زمانے جہلیت دیاں کئی گلوں سامنے لے آکے صرف بنو امیہ خاندان تے اپنے غصے کرنا چاہتے ایسے لوگ ایسی روایتاں نو بہت زیادہ ہی زور دیندے نے تو بات جڑی میں عرض کر لگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جنگ بندی ہو جاتی ہے میرے پیغمبر نے آدھے سے آدھا اور شہیدان دیاں لاشاں پہ دیکھ دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے امیر حمزہ دی لاش دے آئے نے انہاں دی لاش ایک بندی اندر چھوڑ دیتی جاندی ہے بیوی جگہ دے چھوڑ دیتی جاندی ہے انہاں دا کان کٹے ہے انہاں دے نک کٹے نے انہاں دا مسئلہ کیتا ہویا شکل بیگانی ہے نبی پاک علیہ السلام نو بڑا صدمہ پہنچے ہے کہ اتنا بہادر چچا شیر دے چچا جنہاں دورا تے تیرا رشتہ نبی پاک علیہ السلام دا نبی پاک میں انہاں دا اتنا صدمہ پہنچے ہے میرے پیغمبر اسے میرے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے قسم چکی ثم حلفا فہو بے مقام بے مقام لَأُمَثِّلُنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ نبی پاک کو اتنا صدمہ پہنچے ہے آپ فرما دے گئے
میں اپنے چاچے دے بدلے دے اندر انہاں دے 70 کافراں دا مسئلہ کراں گا۔ یہ روایت ہے تے سندن یہ بھی تھوڑی بھی کمزور ہے، لیکن بعد اہل سیر نے انہوں بڑی جگہ دیتی اپنی کتب اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدمہ بیان کر دیا ہویا کہ رب العالمین نے قرآن کا دیتا، رب العالمین فرما دینے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ڈھانڈا فرمایا نہیں اگر تساں بدلہ لینا ہی ہے انہاں بدلہ لو جنہیں تانوں مشکل تے مصیبت پہنچی ہے، اگر صبر کرو گے تے تواڈے واسطے بڑا بہتر ہے۔ میرے پیغمبر نے رب دا قرآن سنتے ہو اس ویلے اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ ہن بات طرح توجہ کر دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ حقیقت ہے کہ صدمہ بڑا پہنچے آئے، یہ وقت گزر گیا، آخر کا جنگے احد تو بعد جنگے عذاب بھی گزر جاتی ہے، انہاں تو بعد صلح حدیبیہ بھی گزریا، فتح خیبر کا وقت بھی گزریا۔ ایک وقت آیا کہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ نبی پاک دے ہتھوں فتح کرا دیتا ہے۔ جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہویا، وحشی بن حرب جیڑا ہے یہ ڈردا دوڑ جاندا ہے طائف دے اندر، جدوں طائف بھی فتح ہو جاندا ہے۔ آخر طائف دی فتح ہون تو پہلے طائف والیاں نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے، اے سفیر بن کے آئے نے، مذاکرات کرن دے واسطے آئے نے، تے انہاں نے کیا واشی نو کہندے نے واشی اگر تو انہاں ڈرنا تے اس طرح کر، اساں سنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیراں نو کچھ نہیں کہندے، سفیراں نو کچھ نہیں کہندے۔ سفیر اے اسلام دا اصول ہے، سفیر پاویں دشمنوں کا بھی آ گیا ہے، نبی علیہ السلام نے سفیر تو انتقام دے لیا۔ کیوں؟ اگر سفیرانو ہی مار دیتا جائے پھر تے مذاکرات اور صلح دیاں گلیں ختم ہو جاندیاں۔ اللہ اکبر، ساڑھے مسلمان پتہ ہے کئی آدھے جذباتی ہوندے نے، فلاں ملک نے کم کیتا ہے او دے سفیر نو لہذا پھڑ کے دے مار دیتا جائے، یہ غیر اسلامی بات ہے، غیر رسولی بات ہے۔ سفیر تا کی گناہ؟ ہاں اگر انہیں کو جرم کیتا ہے وہ دی سزا دیتی جائے۔ ہن بات تے غور کرے آجے، وحشی بن حرب چونکہ نے اسلام تو پہلے جرم کیتا ہے، اسلام قبول کرن تو بعد پچھلے جرم اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ وحشی بن حرب جڑا بڑا ڈرے ہے، چونکہ خبرہ سنتا رہنا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے چچا دی شہادت دا بڑا صدمہ پہنچیا ہویا ہے۔ آخر وحشی بن حرب جڑا ہے طائف دے سفینوں دے نال آ جاندا نبی پاک علیہ السلام دے کول، میرے پیغمبر کو جس ویلے آیا حضرت نو پتہ چل جاندا ہے کہ وحشی آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا، وحشی آپ بیان کردہ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ آنْتَ وَحْشِيٌّ، نبی پاک علیہ السلام نے جدو منو دیکھیا تے آپ فرماندے نے کیا تو ہی وحشی ہے؟ ہاں جی میں ہی وحشی ہاں، میں سے تھلے چھٹ لیا، میں ہی وحشی ہاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرو پوچھتے نے تو کی امیر حمزہ کی اتنا بہادر جوان تو نہ معمولی جا تو کیویں قتل کر لیا امیر حمزہ نو رضی اللہ تعالی انتا قتلتا حمزہ دا
تو کیا تو قتل کیتا تے کیویں کیتا ہے؟ حضرت واسی کہندے نے میں سارا واقعہ نبی پاک دے سامنے بیان کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو برسن لگ پیندے نے. میرے پیغمبر دا غم تازہ ہو گیا. غم چار چیزاں نے. چار. ایک ہے اکھاں دا رونا, ایک ہے اچھی رونا آواز کٹ کے. کسے فوتگی تے اچھی آواز کٹ کے رونا یہ 3 دن دی اجازت ہے. 3 دن. 3 دنوں تو بعد اکھاں دا رونا رو سکتے, آواز دا نہیں. تیسری چیز ہے سوگ. سوگ مرد واسطے 1 سیکنڈ دا بھی نہیں. شوق عورت واسطے ہوتا ہے. عورت واسطے شوق ہے کہ یہ ظاہری زیب و زینت تو ترک کرن دا نام ہے شوق. عربی اندر انہوں کہتے ہیں احداد, فارسی ویچے شوق. شوق ظاہری زیب و زینت تو ترک کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کسی مومنہ عورت دے واسطے جائز ہی نہیں اپنے شوہر تو علاوہ کسی بھی میت کے 3 دنوں تو زیادہ سوگ منائے. 3 دنوں تو صرف 3 دن. باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, کوئی رشتہ دار, صرف 3 دن سوگ. لیکن شوہر 4 مہینے 10 دن فرض سوگ. تے سوگ کی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سوگ والی بی بی کنگھی نہ کرے والا نو. سوگ والی بی بی کوئی میک اپ دا سامان استعمال نہ کرے. سوگ کپڑے نوے کپڑے نہ پائے, شینگ والے کپڑے نہ پائے. سوگ والی بی بی سرما نہ پائے. سوگ والی بی بی کسی قسم دا زیور نہ پہنے. سوگ والی بی بی جڑی ہے صدمے دی حالت دے اندر رہے. اے سوگ عورت دے واسطے وے مرد دے واسطے ہے ہی نہیں. اور چوتھی چیز ہے صدمہ. صدمہ صدمے دی لمٹ نہیں. غم صدمہ یہ دی لمٹ نہیں. اس درجنوں سال بھی رہ سکتا ہے, کئی سال جا سکتا ہے صدمہ تے غم. دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نو اور کتنا عرصہ ہو گیا جنگے احد نو گزریا. آج میرے پیغمبر دے سامنے باسی آ گیا, کئی سالوں تو بعد آ گیا, فتح مکہ تو بعد آ گیا, حتیٰ کہ اسلامی پر وقت تو بعد آیا. نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جدو باسی نے اے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے میرے پیغمبر دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. تے نبی پاک نے صدمے دے اندر کی فرمایا ہے فَحَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُخَشِّبَ وَجْهَكَ عَلَيْ عَنِّي. اے باسی کیا تو میرے تو ساری زندگی دور نہیں رہ سکتا؟ معاف تینوں کر دیتا ہے, لیکن جدو تو میرے سامنے آئے گا نا تے میرا چچا بہادر میری یاد آ جائے گا. اس واسطے پھر میرا صدمہ تازہ ہو جائے گا. تے میرا صدمہ بھلانے واسطے تو ساری زندگی میرے سامنے نہیں آنا. اور آدھرا غور فرما لگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیر دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت دا کنا میرے پیغمبر کو صدمہ پہنچیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاسینوں کے دے معاف دے تینوں کر دیتا ہے چونکہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن یاد رکھ لے تو آج تو بعد میری
اکھاں دے سامنے نہیں آنا۔ حضرت ماشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگرچہ اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیتا سی لیکن میرے دل اندر پھر بھی کھٹکتا نہیں دا سی، میں بہت بڑا نقصان کیتا اسلام دا، اور میں دعا کریا کرنا سا اللہ ایدہ کوئی نہ کوئی دنیا تے میرے کو اللہ سوڑے دنیا تے دا متبادل میرے کو اچھا کم لے لے۔ آخر کا نبی پاک دی وفات تو بعد مسلمہ قذاب دا فتنہ اٹھے ہے، انہیں جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ حضرت واشی بن حرب کہتے ہیں میرے دل دی اندر کے شوق سی، میرے دل اندر کے میں سیر اندر گل بٹھا لی سی، میں او جڑا اسلام دا بہت بڑا نقصان کیتا ہے اور میں اسلام کو نا فائدہ بھی دینا ہے۔ آخر کار حضرت امیر حمزہ دے شہادت دا کفارہ ادا کرنے واسطے حضرت واشی نے مسلمہ قذاب نو قتل کر دیتا ہے۔ اے تو سانو سبق ملیا جدوں بھی ساڈے تو کوئی گناہ ایسا ہو جائے کبیرہ کسی مسلمان دا نقصان ہویا ہے ساڈے کولوں یا اسلام دا نقصان ہویا ہے، اودی سچے دل نہ توبہ کیتی جائے، توبہ کرم تو بعد اپنا ذہن اندر گل بٹھا لی جائے اگر میں توبہ کر لئیے میرے اللہ نے یقیناً میری توبہ قبول بھی کر لی ہوئے گی، لیکن پھر بھی جنہ میں نقصان اسلام دا یا کسی مسلمان دا کیتا ہے یہ بدلے اندر کفارے اندر میں اسلام نو ہن کوئی نہ کوئی فائدہ بھی پہنچانا ہے، بس اے ذہن بنانا ہے۔ اس واقعہ کو جنہیں جنہیں سبق ملے وہ میں عرض کردہ گیا۔ اللہ میرا توڑا حامی ناصر ہوئے، اللہ الرحمن سنو دین اسلام تے قائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔